میرے ساتھ ابھی مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب ہیں، اور 29 مارچ سے ہمارا شریعہ کا معاملہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ چرچا میں ہے، سرخیوں میں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہیں اور شروعات کہاں سے ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے اور اس کی کیا وجہ ہیں، اس سلسلے میں ہم قاسمی صاحب سے بات کریں گے۔ کیا ہے پورا معاملہ اور یہ اچانک کیسے ہوا؟ دیکھیے، کوئی بات تو سامنے آتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ باہر والوں کے لیے کہ یہ اچانک ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا شریعہ جو ہے ٹرسٹ کے ماتحت چلتی ہے، بلکہ وہاں کئی ٹرسٹ ہے جس میں ہمارا شریعہ بہار اڑسا ایک ٹرسٹ ہے، ہمارا شریعہ ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اور اسی طرح اور تعلیمی جو ادارے ہیں المعہد العدلی دارالعلوم اسلامیہ وہ بھی ٹرسٹ ہے۔ تو جب ہم لوگوں نے یہ وہاں ذمہ داری سنبھالی تھی اور کام کیا تھا تو اسی زمانے میں یہ ٹرسٹ بنے تھے، اور اتفاق سے ان سارے ٹرسٹوں میں مجھے بھی بطور ٹرسٹی جو ہے رہنے کے موقع ملا اور خدمت کرنے کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اور ٹرسٹ کا جو قانون ہے، اس میں جو ٹرسٹی ہوتے ہیں ان کو بہت سارے اختیارات قانونی طور پر ہو جاتے ہیں۔ تو ٹرسٹیوں کی طرف سے یہ بات بار بار کہی گئی کہ جو جناب فیصل احمد ولی فیصل رحمانی صاحب ہیں، انہوں نے پچھلے 1 سال سے زیادہ سے ٹرسٹ کی میٹنگ نہیں کی تھی، اور اپنے پورے پیریڈ میں ٹرسٹ سے کوئی منظوری مالیات کی نہیں لی تھی، یعنی ان تمام اداروں کی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ادارے جب ٹرسٹ سے چلتے ہیں اور آپ بغیر منظوری کے خرچ کریں گے تو یہ بھارت سرکار کا جو قانون ہے آمد و خرچ کا، اس کی خلاف ورزی ہوگی، اور اس خلاف ورزی میں نہ صرف جو وہاں کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ زد میں آتا ہے، بلکہ جو ٹرسٹی ہوتے ہیں وہ بھی زد میں آتے ہیں۔ دوسری وجہ ٹرسٹیوں کے سامنے یہ تھی کہ احمد ولی فیصل صاحب کے بارے میں جن لوگوں نے ان کو پچھلے بار جو ہے امیر بنانے میں دلچسپی لی تھی اور ان کو ایک ہندوستانی شہری سمجھ کے اور ایک اچھا عالم سمجھ کے یہ ذمہ داری سونپی تھی، بعد میں انہیں احساس ہوا کہ بھئی وہ تو انڈین شہری نہیں ہے، وہ تو اصلاً امریکی شہری ہے، اور یہاں ویزا جو OCI کا ایک قانون ہے اس کے مطابق ہے، اور ابھی جو ملک کے ماحول ہے یا OCI کو جو خود یہاں ووٹ دینے کا ادھیکار نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ باضابطہ عالم دین بھی نہیں ہے، لیکن ان کو جس طرح ایک انڈین شہری کے طور پر متعارف کرایا گیا اور ایک عالم دین کے طور پر، تو ٹرسٹیوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ ادارے کے لیے، اس ملک کے لیے اور بہار اڑیسہ جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے مسلمانوں کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور یہ 2.5-3 سالوں میں انہوں نے اس کو آزما لیا۔ یہی چیزیں ہوئی تھی سمجھیے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں، مسلم پرسنل لا بورڈ میں بھی آنن فانن ان کو ممبر بنایا گیا، پھر سیکریٹری بنا دیا گیا، محض یہ دیکھ کر کہ یہ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمہ اللہ جو سابق جنرل سیکریٹری تھے یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اور امیر شریعت تھے امارت شریعہ کے، انہیں وہاں بنا دیا گیا۔ لیکن جب بعد میں انہیں یہ علم ہوا، محسوس ہوا کہ یہ جو یہ تو انڈین شہری نہیں ہے، یہ خالص شہری، تو انہوں نے جو نومبر میں پچھلے سال میٹنگ ہوئی تھی وہاں بنگلور میں، اس میں ان کی رکنیت کو بھی منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، توسیع نہیں کی، اور جو سیکریٹری شپ کا عہدہ تھا وہ بھی ان کو نہیں دیا، اس کو بھی ختم کر دیا۔
تو ظاہر ہے آل انڈیا سطح کی ایک ملی اور تنظیم ہے اور سب اس میں شریک ہیں، میں بھی شریک ہوں اس میں۔ وہاں موصوف نے یہ کہا کہ بھائی اگر ایسا ہے تو میں یہاں نہیں رہوں گا، استعفیٰ دیتا ہوں، جب انہوں نے نہیں بنایا۔ اور یہ بھی بولے کہ اگر ایسا ہے تب تو پھر میں امام شریعہ کا امیر ہوں، وہاں بھی نہیں رہ سکتا ہوں۔ یہ انہوں نے خود کہا تھا، جو میں نے بھی سنا، اور وہاں جتنے وہ تھے۔ بہرحال ٹرسٹیوں نے پچھلے، میرے علم کے مطابق پچھلے 1 سال سے وہ مختلف زاویے نگاہ سے آپس میں مشورے کر رہے تھے، غور کر رہے تھے، اور ان کے مطالبے پر غالباً میٹنگ بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تب انہوں نے گزشتہ مہینوں میں، فروری میں اور یہ مارچ میں میٹنگ کی، جس میں ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا، ٹرسٹ کے مضمون کا بھی اور اس کا بھی جائزہ لیا۔ تو اس سے یہ محسوس ہوا ان کو کہ یہ بہت ہی ہمارے ادارے کے لیے اور بہار اڑیسہ کے مسلمانوں کے لیے اور ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، جہاں مالی بے ضابطگی بھی ہو اور اس سے ایک بڑے ادارے کے جو ایک ٹرسٹ کے تحت چلتا ہے اس کی سربراہی بھی ہو۔ تو انہوں نے میٹنگ کر کے ان کو معزول کر دیا، اور ان کے سامنے پھر یہ بات آئی کہ کسی کو اس جگہ پر متعین کیا جائے۔ تو کئی نام ان کے ذہن میں تھے اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کام ہونا چاہیے۔ اتفاق سے مجھے امارت شریعہ سے میرا تعلق خدمت کی بنیاد پر تو 40 سال رہا وہاں۔ تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کئی بار، لیکن میں نے معذرت کی تھی کہ بھائی آپ لوگ کسی اور کو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے۔ انہوں نے اپنی اس کی خوش فہمی کا میں کہوں یا بہرحال اپنی اس رائے کا اظہار کیا میرے سامنے۔ تو پھر جو ہے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ بغیر جو ہے ان کے مشورے کے، اور یہ ملت کا کام ہے، میں کوئی رائے ظاہر نہ کروں۔ لیکن جب انہوں نے سب متفقہ طور پر میرے نام پر اصرار کیا تو میں نے اپنی رضامندی دی، اور مجھے انہوں نے امیر شریعت امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ جو ہے منتخب کیا۔ اور یہ بھی محسوس کیا انہوں نے کہ یہ کام جو ہے صرف پریس کے اعلان سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں خود آ کر امارت شریعہ میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے بات کر کے، کارکنان کے اور دیگر ممبران شورا اور ارباب الوقت کے سامنے اس کا وہ اعلان کریں، اور بھی ان کے پاس تھا کہ ذرا مالی جائزہ بھی لیں کہ بیت المال میں کیا ہے، نہیں ہے، کس طرح خرچ ہوا ہے۔ تو اس کو انہوں نے کل وہ وہاں تشریف لائے امارت شریعہ میں، اور وہاں انہوں نے چاہا کہ ہم بیٹھ کر اطمینان سے اس کام کو کریں، لیکن بعض ایسے لوگ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں جن کے پاس ملت کا شعور نہیں، دین کا فہم نہیں، اور یہ نہیں معلوم کہ جو وہ ٹرسٹی جو امارت شریعہ کے بنیاد میں کتنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ بعض لوگ اس میں 30 برسوں سے ٹرسٹی ہیں، بعض لوگ جو ہے 35 سالوں سے ٹرسٹی ہیں مختلف اداروں کے۔ تو وہ جو بات ہے، تو انہوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ایسے معززین کے ساتھ ہمیں اکرام کا، احترام کا سلوک ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ان کو اس سے تکلیف ہوئی، بعض لوگوں نے وہاں ان کے ساتھ ناقدری کی، بے احترامی کا ماحول بنایا، جس سے وہ کبیدہ بھی ہوئے۔ یہ ہے کل کی پوری رودات۔ یہ کل کا ہی دن کیوں چنا گیا؟ میرے علم کے مطابق وہ 20 مارچ کو ہی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا پروگرام تھا، اور
دھرنے کا پروگرام تھا جو انتہائی اہم تھا، جس میں ہم سب شریک تھے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن کی حیثیت سے بھی، امارت شریعہ کے رکن کی حیثیت سے بھی، آل انڈیا ملی کونسل کے ذمہ دار کی حیثیت سے بھی، اور تمام جتنے ٹرسٹی تھے وہ ظاہر ہے وہ امارت شریعہ کے رکن کتنے ٹرسٹی ہیں؟ تھے اور وہ بھی تھے، تو جو بھی ٹرسٹی تھے وہ کثیر تعداد میں تھے اور اکثریت ان کی تھی وہاں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کتنی کیا۔ تعداد ہوتی ہے ٹرسٹیوں کی، کتنی تعداد ہے؟ تعداد تو جو ہے جو سیکریٹری ہیں وہ پورا رجسٹر دیکھ کر آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن وہاں جو لوگ بھی موجود تھے میرے علم کے مطابق وہ جو کورم تھا اس سے بھی دگنا تعداد میں تھے۔ نہیں، عام آدمی کیسے سمجھے گا کہ ٹرسٹی کتنے تھے، کتنے لوگ گئے اس میں؟ اس میں میری رائے یہ ہے کہ جو اس کے اصل وہ چلاتے ہیں وہاں کے جو جنرل سیکریٹری، اس بارے میں وہ پورے تفصیل کے ساتھ ان سے آپ بات کریں۔ مولانا بتائیں کہ اس وقت جو ہے امیر شریعت کون ہے امارت شریعت میں؟ میں نے عرض کر دیا کہ کل تمام ٹرسٹیوں نے میرے نام کا اعلان کیا اور میں نے اس کو قبول کیا۔ اچھا، تو آپ یہاں ہیں اس وقت امارت شریعت میں؟ امیر شریعت جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں تو امیر شریعت جو ہے امریکہ میں رہتے تھے، اور اس سے پہلے جو امیر شریعت تھے حضرت مولانا محمد ولی رحمانی، وہ منگیر میں رہتے تھے۔ ان سے پہلے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ گودنا چھپرا میں رہتے تھے۔ ان سے پہلے حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ تو منگیر میں رہتے تھے، اور میں تو وہیں رہتا ہوں پھلواری شریفی میں، جب ضرورت ہوگی میں وہاں حاضر ہوں۔ اور امیر شریعت تو پالیسی بناتا ہے اور روزمرہ کا کام تو وہاں جو جنرل سیکریٹری ہے یا نائب ناظم ہے وہ دیکھتے ہیں۔ میں خود وہاں 20 سالوں تک ناظم رہا۔ امارت شریعہ میں جو امیر شریعت چنتا ہے اس کا کیا قاعدہ ہے، کون لوگ چنتے ہیں؟ میں نے عرض کر دیا نا کہ وہاں ٹرسٹ ہے، تو قاعدے کے مطابق بہت سارے اختیارات ٹرسٹیوں کو حاصل ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے ایسا تو کام۔ وہ پچھلے بار جو چنے گئے تھے وہ تو ارباب و العقد کی پوری دیکھیے، ٹیم تھی۔ آپ اگر پوری امارت شریعہ کی تاریخ اٹھائیں گے تو 2 بات پائیں گے۔ 1992 سے پہلے ارباب اہل وقت کی بھی کوئی لسٹ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ وہاں جو شورا کے ممبران تھے وہ لوگ منتخب کرتے تھے۔ اس سے پہلے اگر آپ جائیں گے، جب پہلا انتخاب ہوا تو شورا بھی نہیں تھی، وہ افراد تھے۔ اور اگر عہد نبوی اور عہد خلافت راشدہ میں جائیں گے تو وہاں تو حضرت عمر نے حضرت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب جو ہے مدینہ منورہ کے جو ارباب اہل وقت چند تھے انہوں نے منتخب کیا تھا، اور حضرت عمر کو انہوں نے منتخب کیا تھا، اور حضرت عمر نے 6 آدمی کے جو انتہائی ارباب اہل وقت کا خلاصہ تھے انہوں نے ان کو منتخب کیا۔ یہی طریقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتبار میں۔ تو یہ طریقے بدلتے رہتے ہیں اور یہ شریعت کے تو یہ مطابق۔ طریقہ کب بدلا؟ ہم لوگ سے ادھر آئے ٹرسٹی جب میں نے عرض کیا نا کہ جب یہ بن گیا ٹرسٹ تو ٹرسٹیوں کو اختیارات منتقل ہو جاتے ہیں نا قانونی طور اس کے پر۔ لیے کوئی بیٹھک وغیرہ ہوئی ہوگی قانون بدلنے کے لیے؟ بھائی ظاہر ہے اس میں بیٹھک ہوئی ہے، انہوں نے بنایا ہوگا۔ اب آپ جو ہے اس بارے میں پوری تفصیل جو ہے جنرل سیکریٹری صاحب سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارا شریعہ کے جو سیکریٹری ہیں ٹرسٹی ہیں وہ موجود ہیں، ان سے آپ بات کر جنرل لیں۔ سیکریٹری نہیں، جنرل سیکریٹری تو ابھی ہے مولانا محمد شبلی قاسمی، اچھا، پہلے وہ قائم مقام تھے اور ٹرسٹی بھی تھے، انہوں نے وہ میٹنگ بلائی تھی۔ آپ پوری تفصیل ان سے معلوم کر سکتے ہیں وہ۔ اچھا، آپ کا ہم نے وہ پریس ریلیز بھی دیکھا تھا، تو اس میں یہ اعتراض ہے کہ مولانا نہیں ہے، اور دوسرا اعتراض تھا کہ وہ امریکی شہری ہے۔ تو امریکی شہری کیا وہ مطلب فائنل ہو گئے یا گرین کارڈ ہولڈر ہے ابھی؟ آپ کو آئیڈیا ہے؟ میں نے وہ
تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں، لیکن وہ انڈین شہری نہیں ہے، وہ میں نے دیکھا ہے OCI۔ جی جی۔ اچھا، یہ اعتراض اب کیوں ہو رہا ہے جب وہ 3-4 سال پہلے جب منتخب آپ ہوئے؟ بتائیے کہ جب آپ اپنا نام و نسب نہیں بتائیے گا، صرف یہ بتائیے گا کہ میں حضرت مولانا ولی صاحب کا لڑکا ہوں اور یہ ہوں اور میں میرے اندر یہ سب صلاحیتیں ہیں، تو لوگوں نے اگر وہ نہیں پوچھا تو نہ پوچھنے والوں کی غلطی ہے، لیکن ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ اس کو بتاتے، اور یہی غلطی جو ہے دہرائی انہوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ میں، پیروی لگوائی، اور جب وہ بن گئے تو بعد میں انہیں احساس ہوا کہ بھائی یہ تو وہ بھی ایک ٹرسٹ کے ماتحت ہے، اور تو وہاں سے ان کو ہٹایا گیا یہ الزام نومبر یہ لگایا گیا کہ آپ لوگوں نے JDU سے اس بارے میں حمایت حاصل کی۔ ہمیں تو نہیں معلوم ہے بھائی کہ JDU سے کیا تعلق ہے، اس لیے کہ اشفاق کریم صاحب کا خاص طور پہ نام آیا تھا، اس نے لکھا بھائی اشفاق کریم صاحب سے پوچھ لیجئے گا۔ اشفاق کریم صاحب تو الحمدللہ امارت شریعہ کے اس وقت سے ٹرسٹی ہیں مختلف ٹرسٹ میں، جب وہ نہ RJD میں تھے اور نہ JDU میں تھے۔ لوگوں کا یہ نہیں کہنا تھا کہ آپ لوگ رمضان کے بعد بھی یہ کر سکتے تھے، رمضان کے وقت بھی جو سین پیدا ہوا اس سے جو ملک میں ایک امیج گیا امارت شریعہ کا اور آپ لوگوں کا بھی، دونوں کا، وہ اچھا نہیں گیا۔ دیکھیے یہ چیز تو بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ ایسا سوچتے ہیں، لیکن ایک بات دیکھیے، دینی اداروں میں مالیات کا کام رمضان میں ہوتا ہے، اور مالیات کا کام جو ہے ٹرسٹیوں کے نزدیک ایک بہت ہی اہم تھا۔ ان کو جائزہ لینا تھا کہ جو آمدنی پہلے سے ہمارے شریعہ کے بیت المال میں تھی اور خرچ ہو رہا تھا، وہ کن بنیادوں پر خرچ ہوا، اس لیے کہ ان سے 3 سالوں میں کبھی منظوری لی ہی نہیں گئی، جس سے ان کو بڑا تشویش تھی، اور اس وقت جو ہے آمدنی جو آ رہی تھی تو ان کو پھر خطرہ پیدا ہو رہا تھا کہ معلوم نہیں وہ وہاں جمع ہو رہا ہے یا کہیں اور ہو رہا ہے، تو وہ اس کے جائزے کے لیے بھی انہوں نے یہ ضروری سمجھا، اور یہ کام رمضان ہی میں ہو سکتا ہے۔ رمضان کے بعد تو بھائی جو پیسے آتے ہیں وہ اگر کہیں کوئی اور جمع کر لیتا، کوئی اور خرد برد کر لیتا، تو ٹرسٹیوں کو اس کا احساس تھا، جیسا کہ ٹرسٹیوں نے میرے سامنے اس کا اظہار کیا۔